الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کو ایک کمپیریزن بھیجا ہے کہ اسلامی تہذیب، دیکھیں تہذیب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو مثلا اگر ہم مسلمان واقعی مسلمان ہیں تو ہمارے گھر رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے، کیا حدود ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں تہذیب کا حصہ ہے۔ اور جب واقعی اسلام ہم پریکٹس کرتے ہیں، ہماری ذات بھی اسلام کا نمونہ ہوتی ہے اور ہمارے گھر بھی، اور ہمارے سارے طور طریقے جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ اور جب ہم اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، نہ عملی، نہ علمی اور نہ عملی، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے احوال دیکھ لیں، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر فحاشی، عریانی، غلط کاریاں، اور انسان اپنی انسانیت جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واقف کرایا بچپن میں، اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی، عید الست اس کی روح سے لیا پہلے، اور اس کے بعد جب یہ بگڑا ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہو گیا ہے۔ جب اس نے غیر اللہ کی تہذیبیں اپنائی ہیں تو یہ انسان نہیں بلکہ حیوان بن چکا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کا دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، تہذیب اسلامی کے غلبے نے دنیا میں ایک ایسی مثال بتائی کہ اس کے نتیجے میں کیا میں ساری آپ کا ماحول کتنا صحیح ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر مجھ سے سوال کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے۔ اس لیے کہ میں کیونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی تہذیب کو پوری طرح سمجھتا ہوں، الحمدللہ اس کو اپنا بھی رکھا ہے، اور مغربی تہذیب کو میں نے یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، اور پوری دنیا میں دیکھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا احسان بھیج کیا ہے کہ اس نے یہ قرآن ہمیں نعمت عظمی دی، عطا فرمائی، اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں تو کتنی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت دنیا اور آخرت میں مل جاتی ہے۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی جی سر۔ سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے کل کی ریویژن رکھتا ہوں۔ کل ہم نے آج 94 سے لے کر پوری 100 تک سورہ الانعام کی آیات کی ہیں۔ اچھا، اب پہلی آیت ہے 94، ہر آیت بڑی پیاری اور خوبصورت ہے۔ 94 میں اللہ تعالیٰ کیا منظر پیش کر رہے ہیں جلدی سے بتائیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو آیت 94 کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، پھر انسانوں سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، فرادا کما خلقناکم اول مرہ، بالکل جس طرح تمہیں ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اکیلے آئے تھے دنیا میں۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیں پیدا کرنے والا خالق کتنا باخبر ہے ہماری ہر حال سے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے جو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں دیا تھا۔ وَمَا نَرَىٰ، اور ہم نہیں دیکھتے، اللہ فرما رہے ہیں مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ،
تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم جن کا تمہیں بڑا زعم تھا، انہم فیکم شرکاء، کیا زعم تھا؟ کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ختم ہو چکے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم کو زعم کرتے تھے. اب یہ پوری صورت آیت جو ہے وہ ایک خاص صورتحال کو بیان کر رہی ہے. یہ کون سا موقع ہے جس کے بارے میں یہ بات اس صورت میں ہو رہی ہے؟ جلدی بتائیں. سر اب یہ مجھے آخر کے دن کی پیشی کا ذکر ہے، جب بندے ڈاکٹر انسان صاحبہ، اللہ میں نے تعالیٰ آپ سے کہہ کے رکھا ہے ورنہ ڈسپلن نہیں ہوگا اور کلاس بے ہنگم چلے گی. سر جب میں سوری جواب پوچھوں آپ کا نام لوں تو آپ بولیں، ورنہ آپ مت بولیں. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کیا فرمایا آپ نے؟ جی، یہ آخرت کے دن کی پیشی کا ذکر ہے، یوم حشر کا دن ہے جب بندے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم اکیلے میرے پاس آؤ گے، جیسے اکیلے دنیا میں آئے تھے اور سب اپنا مال و متاع جو تمہارا کچھ ہے سب چھوڑ کے آؤ گے اکیلے خالی ہاتھ، اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ جن پہ یہ تمہیں بڑا ظلم آپ ایک بات بھول رہی ہیں، یہ صرف ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کیوں اس کو جنرلائز کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے دیکھیں، سر. آخرت میں ایک بات یاد رکھیں، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے دین سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے، آخرت کے یہ سارے مراحل بیان ہیں. وہ ایمان رکھتے تھے، ان کو برحق جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی صفات سے واقف تھے. لیکن یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے انکار کیا، جو کافر تھے، اور جو یہ سمجھ رہے کہ بھائی مثلا عیسائیوں نے سمجھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ چھڑا لیں گے، مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں کیونکہ نام مسلمانوں والا ہے، ہم نے مصطفیٰ نام رکھ لیا، ہم نے عبداللہ نام رکھ لیا، لہذا اب اللہ کے رسول کی ذمہ داری کہ ہمیں وہاں چھوڑیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب غائب. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جسے دنیا میں اس نے آزادی دے رکھی تھی وہاں بالکل ان اعمال کا صحیح فیصلہ ہوگا عین عدل کے مطابق. تو یہ ان کی بے بسی کافروں کی اور اس حقیقت کا سامنے ثبوت جو انبیاء لے کے آئے تھے. یہ بڑی بات ہے، اور آج میں اور آپ اسی کو قرآن سے سمجھ کے اپنے معاملات کو اسی کے مطابق کر لیں تو انشاءاللہ آخرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو کتنی بے بسی ہے خود ان لوگوں کی، کس طرح ان کے غائب ہو گئے ہیں جو جن پر ان کو تکیہ تھا وغیرہ وغیرہ. کوئی سوال آپ کا آیت 94 کے بارے میں؟ قرآن مجید ایسی صورتحال ہمارے سامنے رکھتا ہے جس کا ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر واقعی آپ کے دماغ جو اللہ نے دیا ہے اس کو تعصب کو الگ کر دیں، آپ حسد بغض اور اللہ دنیا داری اور دنیا پرستی اور مال پرستی اور حوث پرستی کو چھوڑ کر تجزیہ کریں، بالکل یہ برحق واقعات اور حالات بیان. لہذا ایک بات کبھی نہ بھولیں کہ وہ یہ کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کمپیریزن اور کنٹراسٹ کی دعوت دیتا ہے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یقین ہو جائے. جب غور و فکر کریں گے، کمپیریزن اور کنٹراسٹ کریں گے تو آپ بال یقین اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اللہ ہی اس دنیا میں کارساز ہے. اور آپ ٹرمپ جیسے آدمی کے وعدوں پر اتنے خوش کبھی بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تو امریکن عوام اس سے سخت اس کے خلاف ہے، اور ہم ہیں اللہ اکبر. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ تمہیں بتوں سے جو ہے امید ہے اور خدا سے نا امیدی ہے. اللہ اکبر، یہ ہمارا حال ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کتنی بار بتایا ہے کہ ان کافروں سے تم دوستی مت کرو، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں، جس اللہ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی ہے آپ دیکھ لیں تاریخ میں کبھی
ان لوگوں نے جو دین کے خلاف ہیں انہوں نے کسی چیز میں سپورٹ کیا ہو اہل دین والوں کو، اہل ایمان والوں کو۔ اب چلتے ہیں آیت 95 پر۔ یہ جو اتنی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں ذرا، خالد بھائی آپ بتائیں۔ ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے، اگر آپ اس بات پہ غور و فکر کریں نا، سارے جو دانے اگتے ہیں وہ اسی پروسیس سے کہ فالق الحب، اور یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ سوچیں اس بے جان بیج سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، وہ درخت کتنے انسان بھی اس سے کھاتے ہیں، جانور بھی، پرند چرند، پتہ نہیں کیا کیا۔ نوٹ کریں ذرا، کبھی ان آیات پہ جب اتنا غور کریں گے، مختلف پہلو پہ غور کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور یہ سارے نباتات اسی طرح اگتے ہیں۔ اچھا، انسانوں کے بارے میں اور یہ جو جانور ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا سلسلہ کیسے جاری کیا بلا؟ ہاں جلدی بتائیں ڈاکٹر اپنا افضل بھائی۔ انسانوں کی نسل جو اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے یا دوسرے جتنے بھی جانور ہیں وہ کس سے جلائی ہے؟ دیکھیں، پیدائش کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو گٹھلی نباتات کے پیدائش کا طریقہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا پیدا اس پانی سے کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ مخلوط نطفہ، پھر علقہ بنا، پھر سب کچھ وہ بنا۔ یہ سارا پروسیس ہے جو انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے کمالات ہیں، کاش میں اور آپ ذرا غور کریں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم اپنی عقل سے پرکھ کے سمجھ لیتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں مجھے ام عبداللہ، کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کمال کی چیزیں ہیں؟ جی، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ یہ آفاق کی جو ہے وہ نشانی ہے اللہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ نہیں سر جی، میں آگے جب بات اس کی کر رہی ہوں۔ صفات کا علم ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ٹھیک ٹھیک اس کی صفات، کمالات جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہیں، جو آیت آفاق میں، آیت انفس میں ہم دیکھتے ہیں، تو کیا اس پہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ سر جی، ایک قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اور اس کے بعد آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو بالکل دیکھ آپ کر نے، پھر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان میں سب سے کمال کی چیز توحید ہے۔ توحید اللہ کی صفات کا کما حقہ علم کا نام ہے۔ جب میں اور آپ ان صفات الہی سے غور و فکر کے بعد کہ کمال کی ہستی ہے، اور پھر ہمیں شرک کی بھی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صفات خالق کی ہیں وہ مخلوق کی نہیں ہیں، لہذا یہ صفات الہی کا جاننا اور قرآن میں غور و فکر کے بعد ان کو سمجھنا، پھر آیات کائنات میں سمجھنا اور آیات انفس میں سمجھنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بالکل یقین دلا دیتی ہے کہ اس رب کے سامنے کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں اگلی آیت کا ٹکڑا جو 95 میں ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کیا کمالات ہیں رب کے، ذرا نوٹ فرمائیں، اور آپ کائنات میں دیکھیں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ اچھا، اس کا کیا مفہوم ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ذالکم اللہ، اس کا کیا مطلب ہے یہاں آیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہے اور بتایا کہ یہ اللہ ہے، تم کدھر پھرے جاتے ہو، تم کہاں پہ رب تلاش کر رہے ہو اپنا؟ اللہ تو یہ ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں، یہ صفات جو ہیں۔
یہ جو ساری آیات آپ نے آیت پڑھی ہے نا 94 95 اور آگے بھی پڑھیں گے، یہ ہے وہ اللہ جس کے کمالات یہاں بیان ہوئے ہیں۔ کس طرح کا خالق ہے کہ نباتات میں اس نے ایک سلسلہ چلایا، انسانوں میں دوسرا سلسلہ چلایا، جانوروں میں اسی طرح دیکھیں سلسلہ چلایا، تو کیسا خالق ہے۔ اور رب کے معنی صرف خالق نہیں ہے، خالق، مالک، رازق اور حاکم۔ تو وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے احسانات اگر ہم گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش میں اور آپ اپنے رب کو صحیح طریقے سے اس کی صفات کا علم ہو جائے تو ہمیں وہ ایمان نصیب ہو جائے جو صحابہ اور صحابیات کو نصیب ہوا تھا۔ وہ کیسا ایمان تھا؟ استقامت والا ایمان۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں حقیقی نقطہ نظر قرآن کا ہے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کمالات کی وجہ سے انسان اگر یہ نہ دیکھے اور یہ نہ سوچے اور یہ نہ سمجھے، اچھا یہ جو کہا نا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، لیکن ان کے کو بھی کس طرح کنٹرول کیا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہیں اس ہستی جو العزیز بھی ہے، ہر چیز پر غالب، اور العلیم بکل شیء علیم بھی۔ تو اس کے یہ اندازے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ صدہا سے یہ دنیا چل رہی ہے، دن اور رات کس طرح مقرر وقت پر آتے ہیں، تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں ہم۔ یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم۔ اچھا سر جی ایک سوال ہے جی سر جی، حکم۔ یہ آیات جو ہے یہ حیات بعد از موت پر بھی دلالت کریں گی؟ جی حیات بعد از موت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں یہ آیات سر جی؟ سوال کر رہے ہیں۔ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کا سوال اس لیے بودا ہے کہ وہ خود آیت بتا رہی ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ تو اس کی کمال، اس کی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کے وہ استعمال کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کا سوال تو جب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ زندگی اور موت کا دینے والی وہ ہستی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا، یہ تھی آپ کے آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دیکھیں نا کس قدر 96 تھے۔ جی 96 ہم نے ختم کی ہے، اور 97 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر۔ اچھا، یہ جو اوپر سارا کچھ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا 96 میں اور 97 میں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ستارے کیا خدمت گزاری کر رہے ہیں انسانوں کی۔ ذرا نوٹ فرمائیں کیا نظام ہے کہ جس میں سورج، چاند، ستارے، ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی، اور یہ ستاروں کا کیا کام ہے؟ والذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر۔ سمندر میں، اور جب آپ ہوتے ہیں تنہا اس میں صحرا میں، تو آپ کو بڑی ضروری ہوتا ہے کہ ڈائریکشن آپ کے پاس، وہ ڈائریکشن ستاروں سے ملتی ہے۔ اور جتنے بھی اکوپمنٹ بنے ہیں ڈائریکشن فائنڈنگ، وہ انہی ستاروں کی مدد سے مدد لی گئی ہے۔ ذرا دیکھیں کیا ایک ایک چیز قرآن میں کئی جگہ بیان کی ہے، اور یہ آیات کائنات ہیں۔ ان آیات کائنات سے مجھے اور آپ کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات کا واضح علم ہوتا ہے۔ کارساز دنیا میں کون؟ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہر حال، ہر جگہ، ہر وقت ماننا، اس کے لیے کیا لفظ ہے، کیا ٹرم ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے؟ عبادت سر۔ اللہ اکبر، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، عبادت۔ اچھا، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ چلیں میں اور آپ، اگر ہمارے سامنے یہ سوال ہو تو اس کا جواب کیا ہے؟
جی قرآن کی آیت سے جواب دینا. آپ صاف بتائیں کہ وہ صفات صرف اس ہستی کی ہیں کہ جس کی مجھے عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو ہماری دعائیں سنیں، جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہوں، امیدیں پوری کریں، جو ہمارا رازق خالق مالک رازق حاکم، وہ صرف اللہ ہے. اس لیے اس اللہ کی عبادت فرض ہے ہمارے اوپر، اور اگر ہم نہیں کریں گے بالکل یہی حال ہوگا جو آج دنیا پوری دیکھ رہے ہیں. خاص کر آپ اپنے ملک میں دیکھیں، جب آپ اللہ کی بات نہیں مانتے، چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ ہوں، چاہے ججز ہوں، چاہے امیر لوگ ہوں، کتنا زمین میں فساد سے زمین بھر جاتی ہے. عدل و انصاف کا ایسا خون ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایسا یہ نہیں ہے آج کل افضل بھائی. جی سر بالکل. تو یہ قرآن کی دوری کی وجہ ہے. کیوں؟ وہ اللہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تم زمین میں اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرو گے، بغاوت کرو گے، پھر زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. دیکھیں کس قدر ثبوت کے باوجود انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے. بھائی یہ دنیا امتحان ہے. چاہے تمہیں یہاں مال دولت کے ڈھیر مل رہے ہیں، وہ سارے امتحان ہیں. تمہیں غربت اور افلاس اور تنگی اور مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ بھی امتحان ہے. اور اس امتحان میں پاس ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی. اگر اس امتحان کا انکار کر کے اس کو امتحان نہیں سمجھو گے، دنیا میں مزے لوٹو گے، تو دنیا بھی فساد زدہ ہوگی اور آخرت میں جہنم تمہارا مقدر ہوگی. بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، تو دیکھا آپ نے کہ وہاں آخرت میں ان لوگوں کو جب سمجھ آئے گی تو ما نرا معاکم شفاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء. اچھا، یہ تو آیت 94 تھی. 95 بھی ہم نے پڑھ لی ہے، 96 بھی پڑھ لی ہے، اور اب چلتے ہیں 97. 97 میں بھی ہم پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے کمالات کے ذکر ہو رہا ہے تاکہ ہم اللہ کی صفات اور اس کے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، تو اس کے یہ سارے مظاہر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور آیت 98 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. ذرا غور کریں، ایک اس چیز پر اگر انسان غور کرے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں آپ چلے جائیں پھر لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں آپ کو انسان نہ ملے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سارے انسانوں کا، آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو حضرت آدم پہلے انسان ہے، انہی سے اماں حوا پیدا ہوئی، اور پھر انہی سے جوڑے پیدا ہوئے. آج پر بہا انسان، یہ کس کا کمال ہے؟ جلدی بتائیں مجھے. صرف اللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات کا سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ جس جگہ مجھے رزق اللہ نے لکھا ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور یہ صرف اللہ کا کمال ہے. وہ رازق ہے، جہاں جہاں اس نے رزق لکھا ہے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، پہنچا دیتا ہے. وہ ذات ایسی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر کمالات کی صفات ہیں اس اللہ کی. اچھا، تو اور پھر فرمایا وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. پھر اس نے تمہارے لیے ایک ٹھکانہ، یعنی اس میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ جو مستقر ہے یہ دنیا میں ٹھکانہ ہے، اور مستودع جو قبر کی جگہ ہے. کیوں؟ آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں بڑی حسرت رکھتے ہیں، اور اگر مجھے یہ پتہ نا تو مجھے کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میری قبر کہاں ہوگی. کیوں؟ جو اللہ نے لکھی ہے وہاں ہوگی. اللہ خیر کر رہا. اور میری دنیا امتحان ہے، اس لیے اللہ نے کبھی مجھے مال و دولت دے کے آزمایا ہے، کبھی تکالیف اور پریشانیوں سے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے
پریشانیوں میں اللہ کے لیے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب نعمتیں دے تو اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے کا۔ اگر یہ میں نے کر لیا تو آپ دیکھیں کہ پھر دنیا بھی اور آخرت میرے لیے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تھی آیت 98۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت 99 پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء، اور پھر اللہ ہاں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به نباتا، اور اس کے ذریعے نباتات اگائی، کل شیء، ہر چیز کی، فاخرجنا منه خضرا، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اگائے، نخرج منه حبا متراکبا، جن میں سے ہم نکالتے ہیں تہ بتہ اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ ذرا دیکھیں کہ کہیں کا فصل کا سٹا دیکھیں گے اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ پھلوں کے کیلوں کے کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے لپٹے ہوئے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ آیت 99 تک آخر میں اللہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ اچھا، اس آیت 99 میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا، هو الذی سے لے کر یہ سارے فروٹوں کا ذکر ہے، من نخل من طلعها قنوانا دانیة وجنات من اعناب وزیتون ورمان متشابہ وغیر متشابہ، انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعہ۔ یہاں تک ان آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کس شان سے ہے؟ توحید ربوبیت سے۔ توحید ربوبیت ہے سر۔ ہاں، توحید ربوبیت۔ اگر آپ نے اب سمجھنا ہے کہ ربوبیت کیا ہے، کس طرح کے اناج، پھل، فروٹ دیکھیں، ایک ایک چیز، اور پھر آپ اس کو اگنا دیکھیں، کس طرح وہ پھٹتا ہے اس کا بیج، اور پھر وہ پودا نکلتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، اس کو پکنے کا وقت آتا ہے۔ کچا پھل کسی کام کا نہیں، لیکن جب وہی پھل پک جاتا ہے تو کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ ذرا کبھی ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، پھر تمہیں رب کی صفات سمجھ آئیں گی۔ جب رب کی صفات سمجھ آئیں گی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس کی عبادت کیوں کریں، اس لیے کہ اس کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ شرک کی کوئی حیثیت نہیں، خالق کی صفات جو بیان ہوئی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ توحید اور اثبات توحید اور رد شرک کے بارے میں کتنی زبردست اس کا کنکلوژنز ہے۔ اچھا، اب آخری بات میں پڑھ رہا ہوں، اور ذرا جس سے میں پوچھوں جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، کون سی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، یہ ذرا مجھے بتائیں۔ ہاں خالد بھائی بتائیں، آپ کیا نشانیاں ہیں ان آیات میں؟ یہ سر جو آیت 95 شروع ہوتی ہے، اس میں تمام نشانیوں کا جو ذکر ہے 99 تک، یہ ساری نشانیاں ایمان والوں کے لیے ہیں اور ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں نا، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اللہ کا یقین کر لیں، اس کی صفات۔ مثلا ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، ہمارا خالق سے کیا تعلق ہے، سارے سوالوں کا جواب ایک ان آیات کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے سے حاصل جاتا ہے۔ ہمیں بالکل روز روشن کی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر جو ایمان نہیں لاتے وہ ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں۔ کس طرح بھٹکتے ہیں؟ مثلا آج دیکھیں، انہوں نے کہا کہ سود بڑا معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور آج اسی سود نے ان کی زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ لہٰذا
یہ وہ ایمان ہے جس کی دولت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں بصیرتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے، اور وہ اہل ایمان جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے سارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اگر میں اسی پہ چلوں گا تو میری خیر، ورنہ تباہی، بربادی اور فساد سے زمین بھر جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، ان چیزوں کو سمجھیں۔ قرآن کس طرح مجھے اور آپ کو وہ نقطۂ نظر دیتا ہے جو بالکل برحق ہے، اور اگر اس پہ ایمان لایا تو سارے مسئلے حل اور دنیا اور آخرت کی باتیں ساری سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب ذرا مجھے ایک بات بتائیں، آیت اتنی بات تو کلیئر ہے۔ اب آیت 100 میں اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم۔ تو اللہ تعالیٰ تو گلہ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھیں، تم نے اس کے شریک بنا رکھے جن، اور حالانکہ ان جنوں کو اللہ نے، یہ خاص کر ان کا ذکر ہے، کن کا؟ مشرکین مشرکین مکہ مکہ۔ جی جی، کیونکہ وادیوں وہ میں جا کے ہاں وہ خانہ بدوش ہوتے تھے، تو جس وادی میں جاتے تھے نا تو فوراً کہتے اے وادی کے جنوں، نعوذ باللہ۔ اچھا، اور پھر اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھے۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے، عیسائیوں نے جو حرکت کی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر جو سارے آیت 95 سے 99 تک آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات صاف صاف اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اور اس میں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اسی عقل سے ہم دیکھیں بالکل اللہ نے حق فرمایا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ عیسائی ہوں یا یہ مشرکین مکہ ہوں، یہ اپنے خالق کے کن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کوئی سوال یہاں تک آپ کا؟ اور اگر واقعی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اللہ کی صفات ہی میرے ایمان اور میری دنیا میں بصیرت کا باعث ہے، تو پھر تو آپ واقعی صحیح مومن ہیں۔ لیکن اگر ایمان صرف یہ ہے کہ بھائی زبان سے دعوے کرو، قرآن پڑھ کے اور ثواب کا توقل رکھو، بغیر سمجھے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس پر عمل کروں گا تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی، تو پھر آپ میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں، آپ خود اپنے ایمان کا نہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں عملاً۔ اتنی بات بالکل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ اسی طرح قرآن کو پڑھیں، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت 101 میں جو آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بدیع کہتے ہیں وہ ہستی جس نے اس پہلے کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، وہ کس کو وجود میں لایا؟ آسمانوں اور زمین کو، اتنا بڑا کارخانہ کہ جس کو سمجھنے کے لیے انسانیت شروع سے آج تک لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر بنانے والے پر ایمان ہو اور پھر اس کے کمالات کو دیکھیں، یہ ساری دنیا اور زمین اور آسمان میں جو معاملات چل رہے ہیں، کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ بدیع السماوات والارض، نہ زمین نہ آسمان کا وجود تھا، اس کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے۔ پھر اس کے اندر جو ساری انسان، جن، حیوان، زمین، بادل، بارش، دیکھیں ایک ایک چیز کو۔ اللہ کہتے ہیں ان یکون لہ ولدم، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اب یہاں وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہو بکل شیء علیم، وہ عالم کل ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی کے بیٹا ہونے کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کی بیوی ہو، یا انسانی عقل سے بات سمجھ آنے کے لیے بات
اللہ نے فرمائی ہے کہ جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو تم نے حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، بتاؤ نا کہ اس کی کوئی تو بیوی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کتنا دلیلیں ہیں قرآن کی، ایسے دلائل ہیں جو عین عقل کے مطابق۔ اور پھر یہ تو انہوں نے کیا نا کہ بیٹا بنا دیا، اور انہوں نے کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اچھا، اب یہاں ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے گھڑ لیے، بیٹیاں بھی بنا دیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر کے وہ اللہ کی بات منوا لیں گے، ہم دنیا میں جو کرتے رہیں گے۔ اور وہاں آپ نے پڑھ لیا پیچھے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہاں تو تنہا آدمی پیش ہو، اور کہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ فرشتے، نہ اللہ کے بیٹے، نہ بیٹیاں، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ آخر میں جو بات کہی ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون، اس کا اوپر آیت 101 کے جو باقی حصے ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ امداد میمن بھائی ذرا بتائیں آپ۔ جی میں نے ابھی جوائن کیا، سن رہا ہوں میں۔ اچھا نہیں، آپ نے سنا نہیں۔ اچھا تو کون بتائے گا؟ دیکھیں نا، ایک خاص تعلق ہے یہ جو اوپر آئے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، اور آخر میں یہ جو بات ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون، اس کا سر اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے بیٹی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ تو انسان ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے اس طرح سے رشتوں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شراکت کی ضرورت نہیں ہے۔ رد شرک ہے اور توحید کامل ہے۔ آپ نے بالکل آخری بات جو کہی ہے نا، رد شرک ہے کہ، اور سبحانہ کہہ کے رد شرک کی انتہا کر دی ہے کہ وہ تو پاک ہے ان ساری آلائشوں سے جو آپ اس کے ساتھ شامل فرما کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے، یہ رد شرک ہے۔ اور رد شرک ہر اس بات کا ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور تمام چیزوں سے بلند جو یہ بیان کرتے ہیں، جو مشرک بیان کرتے ہیں اس سے، یہ ہے اصل میں رد شرک اور توحید کی زبردست دلیل۔ قرآن کا مطمع نظر سمجھیں کہ یہ جب بیان فرمایا گیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے سبحانہ، ہر شرک سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور پھر پاک وتعالی اما یصفون، اور جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں نا، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے حوالے سے جو یہ بیان کرتے ہیں ان کا کہیں وجود بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رد شرک اور اس بات توحید۔ کوئی سوال آیت 101 پر؟ شاباش۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ تو تھی نا، ہاں 101 میں کمال دیکھیں، کبھی غور کریں کہ بدیع السماوات زمین و آسمان کا موجد وہ ہے، کہیں نام و نشان نہیں تھا، اس نے حکم دیا سب کام ہو گئے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ۔ اچھا 101 تو میں نے ختم کر دی، کوئی سوال ہو آپ کا؟ 102 میں اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ذالکم سے مطلب کیا ہے جلدی بتائیں، اور وہ ہے تمہارا رب۔ تو ذالکم کا اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں بلا؟ اگر پوری ٹیکسٹ کو دیکھیں جو اوپر ہے، جی سر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ اللہ، یہ وہ اللہ ہے جو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، بدیع السماوات والارض، یعنی یہ اللہ ہے جس کو آپ اس اشارہ کر کے بتایا کہ آپ صرف ان کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے جو 94 سے اب تک پڑھتا آ رہا ہوں، ظالمکم کا اشارہ ان ساری چیزوں کی طرف سے جو اوپر 94 سے اب تک آئی ہیں، اور جو وقت بیان نہیں ہوئی ہیں ان کا بھی یہاں اشارہ موجود ہے۔
کہ تمہارا رب تو ایسی ہستی ہے، جیسے آپ ہی نے فرمایا کہ بکل شین علیم علی کل شین قدیر ہے، اس کے کمالات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو ذالکم، یہ ہے تمہارا رب ان صفات کا مالک. اچھا، یہ تھی آیت 102. اور آگے اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھ آئے گا، کیونکہ اگر وہ چیزیں اوپر والی سمجھ گئے نا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اور آپ کا اس کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیوں کہا اللہ نے؟ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہیں کہ بالکل آپ میں نے کوئی کیا، ہی نہیں. صفات جو اللہ کی بیان ہوئی ہیں کسی میں ہے نہیں، تو کوئی اور معبود ہو کیسے سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جو آپ کی خبرگیری کرے، آپ کو رزق پہنچائے، آپ کو دیکھ بھال کرے، آپ کا مالک ہو، حاکم ہو، جو زندگی کے بارے میں آپ کو اس دین، پورا اس دین اسلام دے. اللہ اکبر، لا الہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کی، چاہے حشرات الارض ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر چیز. خالق کل شیء. اگر جب وہ ایسی ہستی ہے تو فاعبدوہ، تو بس اسی کی عبادت کرو، اسی کا کہنا مانو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اس کو فوراً کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا کارساز ہو. کاش ہم یہ سمجھیں کہ کارسازی اللہ کے سوا کسی میں نہیں. آج یہ مسلمان حکمران، یہ ججز جس طرح اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس اللہ جس کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، آپ سوچیں کہ یہ تو حیوان بھی نہیں کر سکتا، جس کو پابند کر دیا اللہ نے، ان کو تھوڑی سی آزادی دی ہے تو یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. نوٹ فرمائیں ذرا اس بات. قرآن کس طرح اللہ کی شان بیان کرتا ہے اور سرکشوں اور باغیوں کی حرکات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. کارساز یاد رکھیں، آپ کو جب بھی بیماری ہوتی ہے، شفا کا حکم ہوتا ہے تو کوئی چیز کارگر ہو سکتا. اور میں اور آپ کہیں جی وہ فلان ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تھے، وہ بڑا، وہ بھائی آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں شفا اس وہاں لکھی تھی، ہم گئے، ہمیں شفا مل گئی. لیکن ڈاکٹر کے شفا کہنا اور اللہ کو بھول جانا، یہ بڑی ایمان کے خلاف چیز ہے. نوٹ فرمائیے آپ نے کہ نہیں؟ جی سر. ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ حل ہو، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ان چیزوں کو ذرائع اور وسائل کو کارگر بنا دیا. بالکل سر. دیکھیں نا، ایمان یہی ہے کہ ہم ہر بات کو اللہ کی طرف لوٹائیں. اللہ کہتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ کیسا ہے. اچھا، یہ جو کارسازی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ لکھیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، الا تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا کرو. یہ جو آپ نے کہ فلاں پیر فلاں، نہ، صرف کارساز اللہ ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. ان بدعات سے دور رہیے، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکا پکڑیے. اللہ فرماتے ہیں 103 میں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اب یہاں آپ ذرا غور کریں کہ وہ کتنا باریک بین ہے کہ نظریں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی، اور وہ نظروں کو دیکھ سکتا ہے. میری آنکھ اگر غلط استعمال کر رہا ہوں تو اس کو پتہ ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے وہ چیز، اگر مجھے ذہن میں ہے، اس پر ایمان ہے، تو میں برائی سے بچوں گا. کیوں کہ میری تو نظروں تک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واچ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس سوال کو سمجھ دیا کریں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بصیرت کا یہ مطلب ہے کہ ہم بالکل جب ایمان اس اللہ پر لے آتے ہیں
تو ہمیں اس زندگی کا حقائق بھی پتہ چل جاتے ہیں، آخرت کے انعامات کی بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے کھول کھول کے یہ باتیں بیان کی۔ تو بصائر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ایمان کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت، اور ہمارا دنیا میں کیا رول ہونا چاہیے، آخرت میں کیا انعام ہونا چاہیے، جہنم کن کے لیے ہے، دوزخ کن کے لیے ہے، جنت کن کے لیے ہے، یہ ساری بصیرتیں ملتی ہیں جب قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ پہلے اللہ نے اپنی بات بتائی، ساری صفات بتائیں، اور کہا کہ رد شرک کی انتہا بیان فرمائی، جب کہا کہ وہ اتنا سبحانہ، اور پھر فرمایا کہ وہ ہر چیز سے جو کہ مشرک بیان کرتے ہیں اللہ بلند ہے، اور یہاں کہہ دیا یہ معمولی بات نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، کیا بصیرتیں آ گئیں ہمیں، اسی بس قرآن نے کھولا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا میں کب کامیابی ہوگی، آخرت میں کب کام، سارے سوالوں کا جواب اس قرآن نے دے دیا۔ اور اس سے نفع آج کا مسلمان دنیا کا کہیں کا دیکھیں، سب سے بڑے اربوں کی دیکھیں کس قدر تباہ و برباد ہو رہے ہیں امریکہ کے اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ۔ امریکہ کی ترقی کا سارا راز یہ دولت، پیٹرول ڈالرز ہیں جو امریکہ کو یہ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے ابھی دیے ہیں بش آیا تو۔ نوٹ کریں ذرا، غور کریں سر ذرا۔ ڈاکٹر اسرار نے بالکل پیشن گوئی یہی والی کی ہوئی تھی، اور وہ کیسے کی تھی؟ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، انہیں سمجھ تھی قرآن کی، اس قرآن کی روشنی میں ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے اب والا ہے۔ ویل للعرب۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی قرآن سے دوری ہوگی تو اہل ایمان کا حشر آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھیں، عرب تو مثال بن گئے نا، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ دکھا دیا۔ آپ خود سوچیں کہ کیسر و کسرا کس قدر وسائل سے لیس تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس طرح ان کو شکستیں دے کر، صرف اخلاق اور کردار کی بنیاد پر۔ جی سر۔ سوچیں یہ قرآن ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم کیا نہیں لیتے اس سے، اور نہیں لینے کے بعد کہ جس بدبختی کا شکار ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو قرآن کی آیات کو جتنا آپ غور و فکر سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اتنی آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی، اخلاق اور پاکیزگی آئے گی۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی پیاری آیت ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم۔ اگر تم اس قرآن کی بصیرتوں حاصل نہیں کرو گے تو جہالت کے نمونے بنو گے جیسے آج بن چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کہتے ہیں من ابصر فلنفسہ، آیا اب جو کوئی بینائی سے کام لے تو اپنے بھلے کے لیے، ومن عمی، اور جو اندھا ہوگا فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اب دیکھ لیں قرآن نے کتنا کیٹیگریکلی صاف صاف بتا دیا کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ سب بصیرتیں تمہارا صراط مستقیم روشن ہو جائے گا۔ ان بصیرتوں کی وجہ سے تم دنیا میں انشاءاللہ لیڈر بنو گے، لیکن اگر تم اس کے اندھے بن گئے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، تو تم دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اور تمہارا اللہ نے تو عقل دی تھی کہ اس رب کو پہچانو، تم نے اس عقل کو دنیا پرستی، عیش پرستی اور مال پرستی میں لگا رکھا۔ تو لہٰذا میں اور آپ پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی دولت جو صفات ہیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، عقل، سمجھ، بوجھ، اس سے خدا کو پہچانے، اس کی طاقتوں اور قدرتوں کو پہچانے، اللہ کل شین قدیر ہو، بکل شین علیم ہو، تو اسی کی بات جو ہے برحق ہے، اسی کو مانیں، اسی پہ عمل کریں، یہی عبادت ہے۔ اسی کی دعوت سارے انبیاء نے آ کے دی ہے، نوٹ کر لیں۔
خیر اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ جس نے ہدایت پا لی اس نے اپنی جان پہ ہی فائدہ اٹھایا، اپنی فائدہ کیا، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس نے اپنے جان پہ ہی ظلم کیا۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنا نفس کو اس کے تابع کر کے اللہ کے انعامات کا مستحق بن رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے، اللہ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی توفیق دے۔ ہاں، ہم نے دنیا کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اور اس کو ذرا لوگوں کو دیکھیں۔ آج بھی میں صبح جب نکلا نا تو گھر میں ایک پمفلٹ پڑا تھا، اور وہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے دکھائے کسی تعلیمی ادارے نے کہ ہم آن لائن کلاسز، آف لائن کلاسز، گھر میں پڑھنے کا بندوبست۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو انسان نہیں بناتی۔ قرآن ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور دیکھیں عربوں کو سب سے زیادہ سمجھ آنا چاہیے۔ انہوں نے مال و دولت کے پیچھے پڑے، پیٹرول ڈالر اللہ نے دیے آزمائش کے لیے، انہوں نے پابندی کی ٹرمپ کے احکامات کی، اور آج دیکھیں کہ وہ ٹرمپ کہاں خود بھی پھنسا اور ان کو پھنسا دیا۔ اس لیے مومن صرف اپنے اللہ ہی کو کارساز سمجھے، اسی کی اطاعت کرے، اسی سے امیدیں رکھیں۔ یہ بڑے نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اچھا، تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن یہاں اللہ نے کھول کے بتا دیا فمن ابصرا، تو جس نے اس قرآن سے بصیرت حاصل کی، فلنفسہ، اس نے اپنے آپ کا فائدہ پہنچایا۔ ومن عمیا، اور جو اندھا بنا یعنی اس کے فائدہ نہ اٹھایا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور نبی کریم نے اپنا حق ادا کر دیا، پہنچا دیا۔ آخر میں بتا دیا اسی آیت میں وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، چاہے مانو نہ مانو، مانو گے تو یہ دنیا میں فائدہ اور یہ آخرت میں، نہیں مانو گے تو آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں تو اتنی اذیت ناک۔ کاش میں اور آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کتنی عارضی اور یہاں کی نعمتیں کتنی عارضی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکیلا تنہا میرے پاس سب چھوڑ کے آئے گا، وہ کفن کی جیب بھی نہیں ہوتی، تو کیوں میں اس دنیا کے پیچھے پڑوں؟ میں اس اللہ کے سے درخواستیں کیوں نہ کروں، اس کے فضل کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کے راستے میں تکلیفیں آئیں ان پر صبر کیوں نہ کروں؟ سر یہ دیکھیں کتنی سخت آیات ہے نا، لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا والے دنیا کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، لیکن دیکھیں کتنی کیسی سخت آیات ہیں کہ اگر ہم لوگ اللہ کو نہیں پہچانیں گے اور اس کی طرف نہیں آئیں گے تو انجام، ہم لوگ اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن قرآن جب ہمیں سمجھاتا ہے تو کیسے سمجھاتا ہے؟ کھول کھول کے سمجھاتا ہے نا۔ تو بالکل ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے جو ہماری دنیا اور آخرت کا اسی میں فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 105 میں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ پکار اٹھیں کہ اے نبی آپ نے سمجھا دیا۔ اچھا، پہلے آپ بتائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ آپ میں سے جو سمجھتا ہے کہ مجھے مفہوم اس کا سمجھ آتا ہے بتائیں بلا۔ سر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی قرآن کے خود صورت میں۔ قرآن نے بتائی ہیں، کھول کھول کے آپ کے سامنے کھول کھول کے نہیں بتا رہا قرآن؟ سر قرآن کے ذریعے سب کچھ بتا دیا تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے بالکل صحیح بیان فرما دیا سب کچھ، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے۔ ہاں، تو قرآن نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا سمجھانے کا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ بھیجوں گا ہینڈ آؤٹ جو صبح بھیج رہا ہوں، کہ قرآن نے کون کون سے طریقے استعمال کیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ واقعتاً، اور مثالیں آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو قرآن کے دلائل ہیں نا اس کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے اینڈ میں وَنُبَيِّ بہت باریک ہے وَلِنُبَيِّنَنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا، جلدی بتائیں۔ جو اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کا حق ادا کر دیا۔ سر کائنات آفاق اور کائنات انفس کے بارے میں سب کچھ، اور قرآن و حدیث کے بارے میں سب کچھ واضح کرتے ہیں۔ آپ صرف قرآن آیات آفاق اور آیات انفس نہیں، بلکہ قرآن کے سمجھانے کا طریقہ مثالوں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بالکل ان سارے طریقے استعمال کیے جو انسان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہیں۔ صرف آفاق اور انفس نہیں، وہ تو بہت بڑی بڑی آیات ہیں، ہر طرح سے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ خود قرآن میں مثالیں دیکھیں کہ جو مثلاً جو شخص کتے کی مثال دی اس شخص کے لیے جو دنیا پرست ہے، نوٹ فرمائیں، وہ ہر جیسے چھوٹی چھوٹی چیز جیسے مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، ہر طرح سے اللہ نے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب اگر ہم ہی نہ سمجھنے کہ ہمارے پاس دنیا پرستی میں اتنے لگ گئے، جو امتحان تھا اس کو ہم نے مقصود بنا لیا، تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں دنیا میں کھو گئے۔ اچھا، یہ آج اینڈ تھا کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یقین مانیں۔ یہاں بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت وہ حاصل کرے گا جس میں طلب اور تڑپ ہو۔ اگر طلب نہیں ہے نا، طلب ہے تو قرآن فوراً ایسے دلائل آپ کو سامنے رکھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہی حق ہے۔ اور اگر طلب نہیں ہے، دنیا پسند ہے، آخرت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے، تو پھر آپ اس دنیا کی پرستی، مال پرستی اور حوث پرستی میں اور ذلیل و رسوا ہوں گے، جیسا آج آپ کے سامنے ہے دنیا پوری کا نقشہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر یہ آمین ثم آمین۔ والے یقولو درستہ کو ذرا تو کھول دیں، یہ اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، اگر آپ پہلی بات سمجھ گئے نا، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو، نصرف ہوتا ہے گردش دینا، کہ سمجھانے کے لیے کبھی کوئی طریقہ کبھی کوئی طریقہ۔ آگے جو آپ کا سوال ہے وَلَا يَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یقولو یہ لوگ پکار اٹھیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے سمجھا دیا۔ یعنی قرآن کا اگر جیسے آپ اور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت کافر بھی اگر اس کو سننے اور سمجھنے کے ارادے سے کرتے تو آپ وہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ قرآن نے سمجھانے کا حق ادا کیا ہے اور نبی کریم اسی پہ فالو کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں یقولو درستہ کہ آپ نے پڑھانے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ قرآن نے سارے وہ طریقے استعمال کیے ہیں۔ یہ مختلف انداز میں پڑھانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اپنا بھائی؟ جی سر، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کوئی سوال کسی قسم کا کسی صاحب یا کسی خاتون نے کرنا ہو تاکہ ایک بات سمجھ میں آ جائے؟ صفات الہی کو پکڑیں، کیونکہ جب یہ مجھے یقین ہو جاتا ہے تو میرے ہر سوال کا جواب مجھے مل جاتا ہے کہ وہ اللہ جو دیکھیں نا، دنیا اللہ نے بنائی بالکل اس کی حکمت کا تقاضا تھا اور بالکل ٹھیک بنائی، میں اس میں مین میخ نہیں نکالوں۔ میرا کام ہے کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی ہر کام میں حکمت ہے، لہٰذا ہر کام جو اس نے مجھے کہنے کو کرنے کو کہا ہے کروں، جس سے منع کیا ہے رک جاؤں۔ اللہ اللہ خیر۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں کہوں سمجھوں کہ اس نے حکم دینے میں ہر حق کا حکم دیا ہے اور ہر باطل سے بچنے کی اس نے مجھے نصیحت فرمائی ہے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین سبحانک ثم آمین۔ اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
آمین سم آمین. اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے سر. آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سب کو اللہ پاک اپنی مہربانیوں سے اسی طرح اس قرآن کے ساتھ جوڑی رکھے اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے. پروردگار ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے. ہم لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کر دے. اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرست والی زندگی دے پروردگار. ان کی بیماریوں کو آسان کرے اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اور ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے اولادوں کے لیے دین کو آسان کر دے پروردگار اور قرآن سے جوڑی رکھے. ہم لوگوں کی اولادوں کو دین کا مجاہد بنائے پروردگار اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے پروردگار. معاف کر دے ہم لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ خطا بار ہیں گناہ گار ہیں. آمین ثم آمین.